تہل منافقون، یقیناً اگر یہ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں جھوٹی خبریں اڑانے والے لوگ باز نہ آئے تو ہم تجھے ضرور ہی ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ اس میں تیرے پڑوس میں نہیں رہیں گے مگر کم۔ اس میں شہر کے غنڈہ گردی اور لفنگا بازی کرنے والوں کے لیے وعید ہے کہ شہر میں رہیں تو امن سے رہیں، وگرنہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے گا، اس حال میں کہ لعنت کیے ہوئے ہوں گے جہاں کہیں پائے جائیں گے، پکڑے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، بری طرح ٹکڑے کیے جانا۔ جہاں عورتوں کے لیے بھی اسلامک ڈریس کاسٹیوم ہے، پردے کا حکم ہے، وہاں مردوں کے لیے بھی قواعد و ضوابط ہیں۔ اگر وہ خیال نہیں رکھیں گے اور اس کے باوجود بھی اپنی غنڈہ گردی جاری رکھیں گے تو شریعت میں ان کے لیے سخت سے سخت سزا ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کے طریقے کی طرح ان لوگوں میں جو پہلے گزرے، اور تو اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ لوگ تجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تجھے کیا چیز معلوم کرواتی ہے، شاید قیامت قریب ہو، یعنی پوچھنے کے بجائے تیاری میں وقت لگاؤ۔ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کی ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہمیشہ نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، کہیں گے اے کاش کہ ہم نے اللہ کا کہنا مانا ہوتا اور ہم نے رسول کا کہنا مانا ہوتا، اور کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا، ٹرینڈز یوں تھے، ماحول یوں تھا، لوگ یہ کہتے تھے، انہوں نے ہمیں اصل راہ سے گمراہ کر دیا، لیکن ان کی یہ باتیں سنی نہیں جائیں گی، کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ وہ کہیں گے ربنا آتہم، اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت کر، بہت بڑی لعنت۔ دوسرے مقام پر اس کا جواب بھی ہے کہ اللہ فرمائے گا لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کو ڈبل ڈبل سزا ملے گی، یعنی سب برابر ہو، کسی کے لیے رعایت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی تو اللہ نے اسے اس سے پاک ثابت کر دیا جو انہوں نے کہا تھا، اور وہ اللہ کے ہاں بہت مرتبے والا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی شرم و حیا اور جسم کے چھپانے کی وجہ سے طعنہ دیتے تھے کہ آپ میں کوئی عیب ہے۔ ایک موقع پر اللہ عز و جل نے انہیں موسیٰ علیہ السلام کا جسم دکھا دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ اپنے کپڑے اتار کر نہا رہے تھے، اللہ کے حکم سے جس پتھر پر کپڑے رکھے ہوئے تھے وہ کپڑے لے کر بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کپڑے لینے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے، اسی اسنا میں ان لوگوں نے دیکھ لیا اور آپ کو حسین و جمیل پایا، کیوں اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کیا۔ یہ بخاری کا حوالہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا۔ آپ دیکھیں کہ پیچھے بنی اسرائیل کی الزام تراشی کے بعد ایمان والوں کو قول سدید کی تاکید کی، اور تقوی کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بھی بہت ساری بدگمانیوں کی وجہ سے دوسروں کی بہنوں، بیٹیوں، بہوؤں اور خواتین کے بارے میں، مردوں کے بارے میں، بیٹوں کے بارے میں بھی بڑی بڑی باتیں کر جاتی ہیں۔ اچھا اس نے رشتہ نہیں کیا تو پھر یہ وجہ ہوگی، ضرور کوئی عیب ہوگا۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔ انا عرضنا الامانہ، بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، بلا شبہ وہ ہمیشہ سے بہت ظالم، بہت جاہل ہے۔ امانت سے مراد فرائض ہیں، اللہ کے احکامات ہیں جو قرآن میں بھی ہیں۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے سامنے پیش کی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ فضیلت کا بھی ہے کہ جو ذمہ داری لے گا اس کو رتبہ بھی ملے گا۔ انسان نے عہدہ لے لیا، آج بھی دیکھیں تو انسان کی یہ جبلت میں، فطرت میں ہے کہ وہ عہدوں کا بڑا متمنی رہتا ہے، لیکن پھر یہ بھول جاتا ہے کہ نہ نبھا سکنے کی صورت میں وعید بھی تو آتی ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور تاکہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سورہ الاحزاب مکمل ہوئی۔ سورۃ سبا، یہ مکی صورت ہے، الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے۔ حمد کا معنی کسی کی خوبیوں کی وجہ سے تعریف ہے، اللہ خوبیوں کا مالک ہے،
اسی لیے اللہ ہی کی حمد ہے۔ یہ سورت ان 5 سورتوں میں سے ہے جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سبا اور پھر اس کے بعد فاطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ۔ یہ ابتدائی 2 آیات حمد بھی ہیں اور قبول کی ہوئی دعا بھی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ کہہ دے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی وہ تم پر ضرور ہی آئے گی۔ اس رب کی قسم ہے جو سب چھپی چیزیں جاننے والا ہے۔ اس سے ذرہ برابر چیز نہ آسمانوں میں چھپی رہتی ہے اور نہ زمین میں، اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز ہے اور نہ بڑی، مگر ایک واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے، یعنی مکمل ریکارڈ اللہ کے ہاں آلریڈی سیو ہے۔ اور ساتھ ساتھ اور بھی ریکارڈ مرتب ہو رہے ہیں، مثلا فرشتوں کا لکھنا، انسان کا خود اپنے جسم کا اپنے آپ پر گواہ، زمین کی گواہی، لوگوں کی گواہی اور مختلف گواہیاں۔ کیوں؟ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے سراسر بخشش اور باعزت رزق ہے۔ قرآن میں جا بجا آج کے پارے میں آپ دوسری بار پڑھ رہی ہیں کہ رزق کریم اللہ کی فرمانبرداری میں ہے، مگر لوگ رزق کی تلاش میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ سود اور دیگر حرام کاریاں یہ سب رزق کی خاطر کی جا رہی ہوتی ہیں، جبکہ اللہ کی اطاعت میں رزق کریم کی بشارت ہے۔ والذین سعوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات میں کوشش کی اس حال میں کہ نیچا دکھانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے دیکھتے ہیں کہ جو تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اور وہ اس کا راستہ دکھاتا ہے جو سب پر غالب ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔ اس میں اہل علم کی شان ہے کہ یہ عمل کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ بعض لوگ عمل کے خوف کی وجہ سے علم ہی حاصل نہیں کرتے، تو یہ وہ غلط فہمی ہے کہ جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے، وگرنہ علم تو عمل ہی لاتا ہے، اور بے علمی، جہالت عمل سے کوسوں دور لے جاتی ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، کیا ہم تمہیں وہ آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کیے جانا، تو بلا شبہ تم یقیناً بالکل نئی پیدائش میں ہوگے۔ کیا اس نے اللہ پر ایک جھوٹ باندھا ہے یا اسے کچھ جنون ہے؟ بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ تو کیا انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا جو آسمان و زمین میں سے ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے؟ اگر ہم چاہیں انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دیں، یقیناً اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ضرور ایک نشانی ہے۔ اقبال نے کہا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ یعنی اپنے رب کو پہچاننے کے لیے ہر طرف سے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا کیا۔ اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ، اور پرندے بھی، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، یہ کہ کشادہ زرہیں بنا کر اور کڑیاں جوڑنے میں اندازہ رکھ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے، یہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اللہ نے باپ پر بے شمار انعامات کیے، پھر بیٹے پر بھی۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، اس کا صبح کا چلنا 1 ماہ کا اور شام کا چلنا 1 ماہ کا تھا۔ اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنوں میں سے کچھ وہ تھے جو اس کے سامنے اس کے رب کے اذن سے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے کجی کرتا ہم اسے بھڑکتی آگ کا کچھ عذاب چکھاتے تھے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، بڑی بڑی عمارتیں اور مجسمے، یعنی نقشے دیتے اور وہ عمارت بنا دیتے، اور حوضوں جیسے لگن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ وہ مجاہدین کے لیے اور لوگوں کے کھانے پینے کے لیے کس قدر وسیع پیمانے پر دیگوں میں جنات سے کھانا پکواتے۔ اعملوا آل داود شکرا، اے داؤد کے گھر والو شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو، اور بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے پورے شکر گزار ہیں۔ حقیقی شکر صرف زبان سے نہیں، عمل سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی اس کو صحیح جگہ پر اس کی راہ میں خرچ کریں،
یہ حقیقی شکر ہے، مگر نہ چیزوں کو اپنی مرضی سے صرف اپنی ذات تک رکھیں اور کہیں اللہ تیرا شکر ہے، یہ شکر کا حق ادا نہیں ہے۔ شکر بھی ذکر اور صبر کی طرح قلبی، عملی، ہر طرح سے ہوتا ہے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا۔ سلیمان علیہ السلام اتنی سلطنت کے باوجود موت سے نہ بچ سکے، اور پھر جنات کا حال کیا ہے، وہ بھی غیب نہیں جانتے۔ ما دلہم علی موتی، تو انہیں اس کی موت کا پتہ نہیں دیا مگر زمین کے کیڑے یعنی دیمک نے، جو اس کی لاٹھی کھاتا رہا۔ پھر جب وہ گرا تو جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلیل کرنے والے عذاب میں نہ رہتے۔ انتہائی مشکل بلڈنگ کنسٹرکشن کا کام جو جنات سے سلیمان علیہ السلام لے رہے تھے، اور خود ان کے سامنے ایک لکڑی کے سہارے ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ وہیں ان کی روح نکل گئی۔ جنات کو یہی لگا کہ وہ سامنے ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ کام کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ جانے جب ان کی لکڑی کو دیمک چاٹ گئی اور وہ گرے تو جنات کو پتہ چلا کہ وہ تو اتنا عرصہ پہلے سے فوت ہو چکے تھے۔ اس میں بھی رد ہوتا ہے کہ انبیاء بھی موت سے نہیں بچ سکے اور جنات بھی غیب نہیں جانتے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ، اور بلا شبہ یقیناً سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی۔ جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ سبا ایک علاقے کا نام تھا، ایک بادشاہ گزرا جس کے نام پر اس ملک کا نام سبا پڑ گیا۔ یہ علاقہ آج کل یمن کے نام سے معروف ہے۔ فرمایا کہ آیہ، اس میں ایک نشانی تھی، یعنی اللہ نے بڑی فراوانی دی ہوئی تھی۔ جنتان عن یمین و شمال، دو باغ دائیں اور بائیں سے، اپنے رب کے دیے سے کھاؤ اور اس کا شکر کرو۔ بلدۃ طیبہ، پاکیزہ شہر ہے اور بے حد بخشنے والا رب ہے۔ پاکستان میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے زمین کا جو بھی ٹکڑا رکھا ہے اس کے نیچے خزانے رکھے ہیں، ہر علاقے کے لوگوں کی ضروریات کے حساب سے۔ قدر فیہا اقواتہا، جو رب کو پہچانتا ہے رب خزانے اگل دیتا ہے۔ فاعرضوا، مگر جو اعراض ہے یہ معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، پھر انہوں نے منہ موڑ لیا تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا، یعنی پانی کا بہاؤ سیلاب اتنا تیز تھا کہ جتنا بھی بند باندھتے وہ ٹوٹ جاتا۔ ہر طرح سے بند باندھنا ان کے لیے عذاب بن گیا، اور ہم نے انہیں ان کے 2 باغوں کے بدلے 2 اور باغ دیے جو بد مزہ پھلوں اور جھاؤں کے درختوں اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔ یعنی سیلاب آیا، گندا پانی، تو پہلے وہ جو کھانے پینے پھلوں والے ثمرات باغات تھے ان کی جگہ جھاڑیاں اور کانٹے، جنگل، وبائیں اور نقصان پہنچانے والی چیزیں ہو گئیں۔ یعنی باغ تو تھے مگر نقصان والے، وہ پہلے جیسے باغ نہ تھے، پہلے جیسا پانی نہ تھا۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ہم نے انہیں اس کا بدلہ دیا جو انہوں نے ناشکری کی، اور ہم یہ بدلہ نہیں دیتے مگر اسی کو جو بہت ناشکرا ہو۔ اور ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی نظر آنے والی بستیاں بنا دیں، اور ان میں چلنے کا اندازہ مقرر کر دیا، راتوں اور دنوں کو بے خوف ہو کر ان میں چلو۔ مراد یمن سے شام تک سڑک کے کنارے مسلسل بستیاں تھیں، دن میں معاش، راتوں میں بے خوف سفر، اللہ نے ان میں ممکن مقدر کیا تھا۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ ایڈونچر کے نام پر اپنے جان مال کو، وقت کو اور وسائل کو ضائع کرنا یہ ناشکری ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ کیا، یہ بستیاں ہی بستیاں، امن ہی امن، کوئی چیلنجنگ ہو، کوئی خطروں کا کھلاڑی بنے۔